واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے گوش گزار کچھ
ہماری ملکی صورتحال کی گئی تھی۔ مہنگائی، قحط، بے روزگاری بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اب تو ویسے بھی کوئی ذمہ دار بھی نہیں اس ملکی صورتحال کو کوئی اپنے ذمے لینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اب نگران حکومت ہے، اور پرانے جو حکومت کرنے والے ہیں جنہوں نے پچھلے سالوں میں حکومتیں کی ہیں، وہ سارے کے سارے اب لوگوں کے ہمدرد بن کے سامنے آ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہمدردی کر رہے ہیں، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ بیچارے بلوں کی، بجلی کے بل ہیں ان کی بہت زیادہ مہنگائی کی وجہ سے، اور پھر پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے، اور ان سب اسباب کی وجہ سے جو بے روزگاری پیدا ہو رہی ہے، کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، صرف نچلا طبقہ ہی نہیں بلکہ متوسط طبقہ، بہت سے کاروباری لوگ بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں جہاں ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے استقامت دکھانی ہے، ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، ایسے اسباب اور طریقے اختیار کرنے ہیں کہ اس مصیبت سے ہم نکل جائیں، تو وہاں ایک بہت بڑا جو سیرت کا سبق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ اور نمونہ ہے، کہ مصیبت اور تنگی کے حالات میں جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو بیچارے فاقوں پہ آ گئے ہیں، یا جن کے اخراجات، جو بنیادی اخراجات ہیں زندہ رہنے کے لیے، وہ بھی پورا ہونے مشکل ہو گئے ہیں، تو ان لوگوں کا تعاون کیا جائے۔ یقیناً اب بھی اس مہنگائی کے دور میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے وافر مال عطا کیا ہے جو ان کی ضروریات سے زیادہ ہے، تو انہیں چاہیے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھیں جو ان سے بھی نیچے ہیں اور مصیبت میں ان سے زیادہ گھرے ہوئے ہیں، جو بے روزگار ہو گئے ہیں، جن سے ان کا روزگار مہنگائی کی وجہ سے چھن گیا ہے، ان حالات کی وجہ سے چھن گیا ہے، یا جو لوگ بیچارے چھوٹی موٹی مزدوری کرنے والے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ اجرت پہ کام کرنے والے، یا ماہانہ بنیادوں پہ تھوڑی تھوڑی تنخواہ پہ کام کرنے والے، تو مہنگائی کی وجہ سے ان کے بنیادی جو اخراجات ہیں، زندہ رہنے کے لیے جو ان کے لیے ضروری چیزیں ہیں، وہ پورا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، تو ان حالات میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کا تعاون کیا جائے، اور مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہو، کوئی نمود و نمائش، کسی پر احسان جتلانا اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سخی بنا کر پیش کرنا مقصد نہ ہو، خالص اللہ کی رضا مقصد ہو، تو جہاں ہماری دنیا سنورے گی ہماری آخرت بھی سنورے گی، جہاں اللہ رب العزت جنت کی صورت میں اس کا انعام دیں گے، وہاں دنیا میں بھی اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کریں گے، اور ہمارے لیے اللہ رب العزت خیر کے دروازے کھولیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان میں بنیادی ترین
جو تعلیم ہے وہ دوسرے مسلمانوں کی خبرگیری، اپنے مومن بھائیوں کے حالات کی خبر لے کر ممکنہ حد تک ان کی مدد کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے بنیادی تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اپنے بہت سے واقعات ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایثار اور قربانی سیکھی، ان کی سیرت کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں ایسے سخت حالات میں اپنے مسلمان بھائیوں کی ممکن حد تک مدد کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے بار بار اس چیز کا ہمیں احساس دلایا ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مومن جو لوگ ہیں اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگ، جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو انہیں وہ کھانا کھلاتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اور نیت کیا ہوتی ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف اور صرف نیت اللہ رب العزت کی رضا ہوتی ہے، کوئی نمود و نمائش مقصد نہیں ہوتا، بس یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ان کی نیت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جن کو دے رہے ہیں، جن کا تعاون کر رہے ہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی بدلہ ہمیں نہیں چاہیے، نہ ان سے کوئی نعرے چاہیے، نہ واہ واہ چاہیے، نہ احسان مندی کے جذبات جو ہیں وہ چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، بہت سے لوگ غریبوں کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں نمود و نمائش آ جاتی ہے، اور جہاں اخروی تباہی بربادی مقدر بنتی ہے، وہاں دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب ایک شخص غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کسی ایسے پلیٹ فارم پہ پہنچوں جہاں بلے بلے ہو، بڑے بڑے کیمرے لگے ہوں، بڑی بڑی سکرینوں پہ میں نمودار ہوں، اور دور دور تک شہرہ ہو میری سخاوت کا۔ تو عموماً ایسے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں، ایسے جو سلسلے اور منصوبے ہوتے ہیں، ان کے اندر کرپشن ہوتی، پھر وہ جو کچھ دکھایا جاتا ہے بڑی بڑی سکرینوں پہ، اندر کھاتے معاملات جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ غریبوں تک ان کا حق وہ صحیح طور پر پہنچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ مقصد اللہ رب العزت کی رضا نہیں رہتی، تو اللہ رب العزت اس سلسلے کو بھی ناکام بنا دیتا ہے۔ اگر ہمارا مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہو تو ہم دیکھیں ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں کون کون لوگ ہیں جو اس دور میں، ان حالات میں واقعی مدد کے مستحق ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیا جانا چاہیے۔ واقعی وہ بیچارے فاقوں میں آ گئے ہیں، واقعی بے روزگاری نے ان کو دبوچ لیا ہے، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے ساتھ اچھا تعاون کیا جائے، صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ تو اگر ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گلی محلے میں، اپنے علاقے میں، تو جتنے لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، اگر وہ اپنا مال خرچ کرنے لگیں خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ان گمبھیر حالات پر قابو پانا۔ حالات کافی حد تک سدھر سکتے ہیں اور ہمارے معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ بیچارے غلط قدم اٹھانے کا سوچتے ہیں ان حالات میں، اگر گلی محلے میں ان کا کوئی پوچھنے والا ہو، ان کو کوئی حوصلہ دینے والا ہو، ان کی ضروریات کو کوئی پورا کرنے والا ہو، تو امید ہے کہ بہت حد تک معاملہ سدھر جائے گا اور ہمارے حالات نارمل ہو جائیں گے۔
لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوتا، بدقسمتی سے جن کے پاس مال ہے وہ خرچ کرتے نہیں، اگر خرچ کرتے ہیں تو وہ درست طریقے سے خرچ نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافے ہو رہے ہیں مسلسل، اور بجائے ریلیف دینے کے بجلی کے بلوں میں میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا گیا کہ جن کے 400 سے کم یونٹ ہیں ان کی ہم قسطیں کر دیں گے، 6 مہینے کی قسطوں میں وہ اپنے بل ادا کریں۔ بل غریب نے خود ہی ادا کرنا ہے، 6 قسطوں میں کریں گے، پھر بھی ان کے اوپر ٹیکس وغیرہ ڈال کے ان کا خون نچوڑا جائے گا، اور پیٹرول کی قیمتیں پھر دوبارہ بڑھا دی گئی ہیں، اور اس کا براہ راست جو اثر ہے وہ غریب طبقے پر ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں، اصحاب ثروت جو ہیں وہ آگے بڑھیں، اور اپنے علاقے میں ان لوگوں کا انتخاب کریں جو واقعی مستحق ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیشہ ور بن چکے ہوتے ہیں، تو ہمارا جو سسٹم ہے جس میں لوگ تعاون کرتے ہیں، عموماً جس میں نمود و نمائش ہوتی ہے، وہ ایسے لوگ ہاتھ مارتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے سارا کچھ جو پیشہ ور ہوتے ہیں، جو حقیقی طور پر مسکین، یتیم اور غریب نہیں ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ مسلمان اگر واقعی مسلمان ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ اپنے دعوے پہ سچا بھی ہے، تو کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرے گا، کبھی ظلم نہیں کرے گا، کسی کا مال ناحق نہیں کھائے گا، کسی کی عزت ناحق اس کو تار نہیں کرے گا، کسی کا ناحق نقصان نہیں کرے گا۔ تو ہمارے معاشرے میں جتنی بھی یہ سارا جو بحران آیا ہوا ہے، یہ سارا کا سارا ظلم سے تعلق رکھتا ہے۔ مانے گا تو کوئی بھی نہیں، کبھی چور چوری کر کے نہیں مانتا، ڈاکہ مار کے بھاگ جائے بعد میں وہ کہے کہ نہیں میں تو نہیں تھا۔ ظاہر ہے کوئی تو ہے ہمارے ملک کو جو کھا رہا ہے، جس نے کھایا ہے، جس نے اس ملک کو اس صورتحال سے دوچار کیا ہے کہ آج سری لنکا جو ڈیفالٹ کر چکا تھا، اس کی کرنسی سے بھی ہماری کرنسی جو ہے وہ نیچے آ گئی۔ کوئی تو تھا، ظاہر ہے وہ ہمارا مقتدر طبقہ ہے، جنہوں نے حکومتیں کی ہیں۔ میں کسی ایک حکومت کا نام نہیں لیتا، اور نہ کسی ایک کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اس حمام میں تو سارے ننگے ہیں، ظاہر ہے کسی نے تو ظلم کیا ہے نا، اور اس ظلم کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ملک ہے، ملک عزیز، جو بہت سی نعمتوں سے مالا مال ہے، بہت سی ایسی نعمتیں جو دنیا کے اکثر ممالک کو نصیب نہیں، ہر طرح کی نعمت اللہ رب العزت نے اس ملک کو عطا کی ہے، ہر طرح کا علاقہ ہے، معدنیات بھی ہیں اور زرعی رقبے بھی ہیں، بہت سے اسباب اور وسائل اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سے بہت دیر بعد جو ہم سے بھیک لینے والے ملک ہیں، جن کو ہم بھیک دیتے رہے ہیں، جن کو ہم تعاون دیتے رہے ہیں، جن کو ہم اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے ان کی مدد کرتے رہے ہیں، آج وہ ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں اور ہم نیچے سے نیچے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ظلم کا نتیجہ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہے، واقعی مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، پکا مسلم ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ظلم کرے، اور یہ ظلم ہر سطح پر ہوتا ہے۔ ہم تو صرف حکمرانوں کو کوستے ہیں جن کو ہم حکمران سمجھتے ہیں، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، کوئی صدر ہے، کوئی اور عہدہ ہے، لیکن اصل میں ظلم تو ہماری جڑوں میں سرایت کر چکا ہے۔ ہر شخص اپنے حساب سے اپنی بس کے مطابق ظلم کر رہا ہے۔ کوئی کاروباری ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ سے ڈرنے والے بھی یقیناً دنیا میں موجود ہیں، اگر دنیا میں نہ رہ جائیں ایسے لوگ تو ویسے ہی قیامت قائم ہو جائے۔ یقیناً ایسے لوگ ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، جو حلال کاروبار کرتے ہیں۔
اپنے کاروباری معاملات میں اللہ سے ڈرتے ہیں، ورنہ اکثریت نے کسی ظلم سے کبھی پرہیز نہیں کیا۔ وہ اپنی جو پروڈکٹ بناتے ہیں اس میں ملاوٹ کریں گے، بیچنے والا بیچنے میں دھوکہ بازی سے کام لے گا، بتائے گا کچھ، کرے گا کچھ، چیز کی خصوصیات کچھ ہیں وہ کچھ اور بتا کر آگے اپنے دام کھڑے کرے گا۔ حتیٰ کہ پھل بیچنے والا وہ گلا سڑا پھل ڈال کر دھوکے سے لوگوں کو دے گا۔ تو ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں امن آ جائے، ہمارا معاشرہ ترقی کر جائے؟ ایسے ممالک جو سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، سرکاری طور پر ان کا مذہب ہی نہیں ہے، بالکل بے مذہب ہیں وہ لوگ، ان کے حکمران بھی اللہ رب العزت پر یقین ہی نہیں کرتے ہیں، ایسے ملک بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن آج وہ بھی ترقی کر رہے ہیں۔ وہاں کا اگر آپ سسٹم دیکھیں، وہاں کا نظام دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ لوگ ایمانداری سے کام لیتے ہیں، بہت حد تک ایمانداری سے کام لیا جاتا ہے، 90% تک لوگ ایماندار ہیں۔ وہاں آپ کو ایمانداری نظر آئے گی، انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایمانداری لوگوں سے دھوکہ فراڈ نہ کرنا، انصاف کرنا، کسی کا مال ناحق نہ کھانا، اسی میں کامیابی ہے۔ وہ اللہ کو نہ مان کر بھی آج دنیاوی طور پر کامیاب ہے، اور ہم اللہ رب العزت پر ایمان رکھ کے بھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے بھی، بلکہ ہم عشق کے نعرے مار کے بھی آج ناکام ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ظلم کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو وہ ہے جو اپنے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے اور کسی صورت میں اس پر ظلم نہیں کرتا۔ آج بھی دیکھیں آپ، اسی مہنگائی کی وجہ سے رونے والے پیٹنے والے آپ کو دوسروں پر ظلم کرتے نظر آئیں گے۔ کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی رشوت دے رہا ہے، کسی کا حق مارنے کے لیے پیسے دے رہا ہے کہ یہ میرے نام کر دو، یہ مجھے دے دو فلاں میرے مسلمان بھائی کا حق۔ کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، وہ بھی مہنگائی کا رونا رو رہا ہوگا، لیکن خود اس سسٹم میں، اس خرابی میں باقاعدہ حصہ دار بنا ہوا ہے، ملاوٹ کر کے لوگوں کی صحت سے کھیل رہا ہے، لوگوں کی جانوں سے کھیل رہا ہے، لوگوں کے مال ہڑپ کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ظلم کا جو نظام ہے ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ یقین کریں یہ ظلم نیچے سے اوپر کو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سارے عادل ہوں، منصف ہوں اور کوئی ظالم حکمران بن کے آپ کے اوپر بیٹھ جائے، ایسا اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون ہی ایسا نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ عوام ساری کی ساری منصف مزاج ہو جائے، بے ایمانی کو چھوڑی بیٹھی ہو، لیکن حکمران جو ہے وہ بے ایمان آ جائے اور وہ سارے ملک کو لوٹ کر کھا جائے اور سارا نظام تہس نہس ہو جائے۔ ایسا ممکن ہی نہیں، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا اور قیامت تک ایسا نہیں ہونا۔ ہمیں اپنے طور پر، اپنی سطح پر ظلم کو ختم کرنا چاہیے، اور اسی ظلم میں سے ایک ظلم یہ ہے، میں نے پچھلے خطبے میں بھی اشارہ کیا تھا، کہ ہم ہی منتخب کرنے والے، ہم ہی الیکشن میں ووٹ دینے والے اور ووٹ دے کر آگے اپنے نمائندوں کو بھیجنے والے، اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم صرف اور صرف ایمانداری کو دیکھیں گے، نیکی تقوی کو دیکھیں گے، اپنے معاشرے کا جو بہترین فرد ہے اسے منتخب کر کے آگے بھیجیں گے، تو یقیناً تبدیلی آ جائے گی۔ لیکن ہم نے تو پارٹی ازم، برادری ازم اور پتہ نہیں کون کون سے ازم ہیں جو ہم نے پالے ہوئے ہیں، ان کے مطابق ہم اپنا معاملہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے پھر ہم روتے ہیں۔ یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے کہ آپ کسی شرابی کو، کسی ڈاکو کو، کسی چور کو، کسی بدکار کو صرف اس لیے ووٹ دے رہے ہیں کہ وہ ہماری برادری کا ہے، صرف اس لیے ووٹ دے رہے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی مفاد وابستہ ہے، صرف اس لیے کہ اس نے ہمیں نوکری پہ لگوانا ہے یا کو لگوا چکا ہے۔ تو جب ایسے ظلم ہوں گے ہمارے معاشرے میں، اور پھر ہر شخص جہاں رشوت لینے کا بس جس کا چلتا ہے وہ رشوت لے رہا ہے، جس کا رشوت دینے کا بس چلتا ہے، کسی کا حق مارنے کے لیے پیسے دینا وہ دے رہا ہے، سارا نظام ہمارا وہ بابا جی قائد اعظم پہ چل رہا۔
کہیں لوگ مجبور بھی ہو جاتے ہیں بیچارے اپنا حق لینے کے لیے، پیسے دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس پر تو رشوت کا حکم نہیں لگتا، لیکن یہ سارا سسٹم بنا کیوں ہے؟ اس کی بنیاد ہی ظلم و ستم پہ ہے۔ تو مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر ہم خیر خواہ ہیں اپنے ملک کے، اپنے معاشرے کے، اور ہم مل کر رو رہے ہیں اور اس بات کا ببانگ دوہل اظہار کر رہے ہیں جی ہمارے ملک کا نظام بہت خراب ہو چکا ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ عوام کا ہر فرد اپنی اصلاح کرے تو یقیناً اوپر تک اصلاح کا سلسلہ چلا جائے گا اور حکمران آٹومیٹک بدل جائیں گے۔ اور ہمارے تو حکمران ویسے بھی بیچارے 5 سال کے لیے آتے ہیں، اور 5 سال بھی شاید پورا کرنا کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم، ہمارا پاکستان کی تاریخ ہے کہ وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کرتے۔ انہوں نے تبدیل ہو جانا ہے، زیادہ سے زیادہ 5 سال کوئی ظلم کر لے گا نا، بعد میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہم کب تبدیل ہوں گے؟ جب تک ہم تبدیل نہیں ہوں گے، اوپر چہرے بدلتے رہیں گے، سسٹم وہی چلتا رہے گا۔ جو بھی آئے گا وہ اپنے حصے کی کرپشن کرے گا، لوٹ مار کرے گا، اپنے مفادات سمیٹے گا، اپنوں کو نوازے گا اور چلتا بنے گا۔ سب سے پہلے ہمیں ظلم کو ختم کرنا ہے۔ اس معاشرے میں ہر فرد یہ تہیہ کر لے کہ میں نے اپنی حد تک کوئی ظلم نہیں کرنا، کسی کا مال ناحق نہیں کھانا، کوئی ملاوٹ نہیں کرنی، کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہیں کرنا، ہر مسلمان کے ساتھ میں نے خیر خواہی والا معاملہ کرنا ہے۔ یقیناً خیر و برکت کے دروازے آج بھی اللہ رب العزت کھول دے گا۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے ولا یخذلہ، وہ اپنے مسلمان بھائی کو کبھی مصیبت میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ خود ظلم کرنا نہیں اس نے، اگر کسی کی طرف سے اس پر ظلم کیا گیا ہے اور وہ پس گیا ہے، بیچارہ مظلوم ہو گیا ہے، بیچارہ ہے وہ، اس کو مدد کی ضرورت ہے، تو یہ کبھی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہ دوسرا درجہ ہے کہ اگر آپ ظالم نہیں ہیں، آپ نے اس ظلم میں حصہ نہیں ڈالا، آپ کو یقین ہے، آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہیں اس حوالے سے کہ آپ نے اس ظلم کے سسٹم میں کوئی حصہ نہیں ڈالا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ جو اس ظلم سے متاثر لوگ ہیں ان کی آپ مدد کریں، ان کو اس مصیبت کی گھڑی میں بے یار و مددگار نہ چھوڑیں، ان کی خبر گیری کریں۔ مسجد میں آئیں، اپنے مسجد کے جو نمازی لوگ ہیں ان کے حالات کا جائزہ لیں، اس کے پڑوسی سے پوچھ رہے ہیں، اس کے رشتہ داروں سے پوچھ رہے ہیں اس کا کام کیسا چل رہا ہے، آج کل اس کے حالات کیسے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے رکھتے بیچارے پس جاتے ہیں، کسی کے سامنے وہ دستے سوال دراز نہیں کرتے، اور قرآن نے یہی ایک نشانی بتائی ہے، لا یسألون الناس الحافا، کہ جو لوگ حقیقی طور پر محتاج ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، وہ کسی سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتے مجھے دو، کیونکہ عزت نفس آڑے آتی ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مسلمان بھائیوں کے حالات کی خبر گیری کریں، اور اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کریں۔ اور جو لوگ پیشہ ور ہیں وہ آپ سے مانگتے ہیں اور آپ ان کو دیتے بھی چلے جاتے ہیں، وہ 1-1 روپیہ کر کے 10-10 روپیہ کر کے بھی روزانہ کے ہزاروں جیب میں ڈال کے گھر چلے جاتے ہیں، اور وہ پیشہ ور ہیں اور وہ سال ہر سال سے مانگ رہے ہیں، اور ہم دینے کے لیے بھی ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی دکانوں پہ حساب رکھا ہوا، جی میں اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ دے رہا ہوں 7 بھی زکوٰۃ آپ نے پیشہ وروں کو دینی ہے 10-10 روپے کر کے، 100-100 50-50 روپے کر کے، اس طرح ایسے ظالموں کو لٹانی ہے جو بعد میں آپ کی دولت کے ساتھ بے دریغ ظلم کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اپنے خون پسینے کی کمائی تو کمائی نہیں ہے، ان کو تو مفت کا مال ملا ہے اور وہ اڑاتے ہیں اللہ تللو میں، ان کی کوٹھیاں اور بنگلے بنے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے آتے ہیں تو وہ مسکین بن کر، کوئی لولا لنگڑا بن کے آ رہا ہے، کوئی نابینا بن کے آ رہا ہے، کوئی جھوٹے موٹے زخم لگا کے آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور آپ ان کو بانٹ رہے ہیں۔ یہ بھی ظلم کی ایک صورت ہے کہ آپ نے جن کا تعاون کرنا تھا، جو حقیقی مستحق تھے، ان کو تو آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے، وہ ذمہ داری آپ کی تھی کہ آپ تلاش کریں انہیں، انہوں نے چل کر آپ کی دکانوں پہ نہیں آنا ہے، آپ کے گھروں کے دروازے نہیں کھٹکھٹانے ہیں جو حقیقی مستحق لوگ ہیں کہ ہمیں مدد کرو، وہ آپ نے تلاش کرنے ہیں۔
وہ ہماری ذمہ داری ہے معاشرتی طور پر کہ ہم اپنے معاشرے سے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں. اور ہمارا اگر حساب لگایا جائے ملکی طور پر تو روزانہ یہ شاید اربوں کا کاروبار ہے، کروڑوں کا نہیں، اربوں کا. یہ بھیک مانگنے والے جو پیشہ ور لوگ ہیں اربوں روپے آپ سے ہتھیا کر اور اس کو پھر جسے کہتے ہیں نا کہ چور کی لاٹھی، اپنا چور کے کپڑے اور گاز جو ہے وہ لاٹھیوں کے بنتے ہیں پھر، کیونکہ بھی حساب کتاب نہیں. انہوں نے کون سا کمایا ہے جو ان کو دکھ ہوگا آپ کی رقم جو آپ کی دولت ہے. تو یہ بھی ظلم کی صورت ہے. مسلمان جو مستحق ہیں ہم نے انہیں تلاش کرنا ہے. وہ نہیں مانگتے عزت نفس کی وجہ سے، ہم نے انہیں تلاش کر کے خفیہ طور پر ان کی عزت نفس کی حفاظت کرتے ہوئے ان تک تعاون کو پہنچانا ہے. بجلی کا بل آ گیا ہے کسی کا زیادہ اور بیچارہ وہ استطاعت نہیں رکھتا، اس کا بل ادا کر دیں. کسی کا راشن اس کا بندوبست کر دیں خفیہ طریقے سے، کسی کو پتہ نہ چلے، آس پاس پڑوس میں بھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے کسی کے ساتھ تعاون کیا ہے. یہ ہے تعاون لوجہ اللہ. یہ ہے جس کو قرآن نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم تمہاری مدد صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ہمیں نمود و نمائش نہیں چاہیے. یقین کریں اگر ایسا ہو جائے ہم اپنے اہل محلہ کی خبر گیری صرف شروع کر دیں تو ہمارے حالات بہت حد تک سدھر سکتے ہیں. اور آج ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہیں بہت سے لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہوئے ہیں. اور کاروبار کرنے والے تو شاید متوسط طبقہ ہوں گے، وہ اور زیادہ سروائیو کر سکتے ہوں گے، کچھ مہینے کچھ سال اپنا سرمایہ اٹھا کے دوسری جگہ لگا دیں گے. جن سے بجلی کے بل پورے نہیں ہو رہے، اپنے مزدوروں کی تنخواہ پوری نہیں ہو رہی، وہ اپنا کاروبار تو نہیں چلائے گا. کب تک اس کو جاری رکھے گا؟ بند کرے گا. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے کاروبار بیچاروں نے مجبور ہو کے بند کر دی. اب وہ تو سرمایہ دار تھا، اپنا سرمایہ کہیں اور لگا دے گا یا اسی سرمایہ کو کھا کر اپنا گزارا کر لے گا. لیکن جو مزدور طبقہ، جو ملازم اس کے پاس کام کر رہے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ اور روزانہ کی تعداد میں ایک ایک شہر میں ہزاروں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. یہ جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے، کون دیکھے گا؟ کون ان لوگوں کو پوچھے گا؟ کون ان کی مدد کرے گا؟ کون ان کا سہارا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. جو شخص کسی مومن سے اس کی ایک مصیبت، دنیا کی مصیبت دور کرتا ہے، ایک مصیبت دور کرتا ہے، اس کی ایک تنگی اور ایک اس کی جو اس پر آفت آئی ہے اس کو وہ دور کرتا ہے، اس کو روک لیتا ہے، اس میں اس کا تعاون کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اس سے دور کر دے جو اس پر آئی ہوئی ہوگی، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کی کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں جو پکڑ آئی ہوگی. اللہ رب العزت دنیا میں مومن سے تعاون کرنے کی وجہ سے، دنیا کی چھوٹی سی تکلیف دور کرنے کی وجہ سے اللہ قیامت کی وہ تکلیف اس سے دور کر دے. آپ اندازہ لگائیں ایک غریب آدمی، اس کا راشن کتنا کو ہوگا؟ وہ بیچارہ لاچار ہو گیا ہے، اب کچھ اس کے پاس نہیں ہے وہ خریدے. آپ اس کے مہینے کے راشن کا بندوبست کر دیتے ہیں، 10,000 15,000 20,000 کتنا کوئی ہوگا؟ متوسط طبقے کے لوگ، کاروباری لوگوں کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اس کے تو بجلی کا بل بھی 50,000 آتا تھا تو 60-70,000 آ جائے گا، پے کرے گا وہ اسے، وہ اس کو ادا کرے گا. حالانکہ وہ اس کی آسائش ہے اور اللہ نے اس کو حق دیا ہے، اس کے پاس مال ہے، آسائش وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ 50,000 کی بجائے لاکھ روپیہ بھی بل آئے گا، وہ اس کو ادا کرے گا. اس کو اللہ نے دیا ہے، اس کو برداشت کرے گا، چاہے بد دلی سے برداشت کرے. وہ بھی کہے گا مہنگائی ہوئی ہے، یقیناً ہوئی ہے، لیکن اگر وہ 2-4 گھروں میں راشن لے کے دے دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا بل ویسے ہی تھوڑا کر دے، یا بل کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس کی دولت میں برکت دے دے، اس کے کاروبار میں اضافہ ہو جائے. جہاں اس کو 2 لاکھ پرافٹ آ رہا تھا، اللہ رب العزت 3 لاکھ کر دے، 4 لاکھ کر دے. اور یہ امکان نہیں بلکہ یقین ہے. اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کیا جائے گا تو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر دنیا میں بھی واپس کرے.
اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمانوں کا، مسلمان بھائیوں کا اس مصیبت کی گھڑی میں احساس کریں، اور احساس کی حالت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، کہ مسلمانوں اور مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کا غم بانٹنے میں، ایک دوسرے سے محبت اور شفقت کرنے میں، ایک دوسرے سے تعاون کرنے میں، مسلمانوں کی مثال تو ایک جسم کی مثال ہے کہ جسم کا ایک حصہ اگر بیمار ہے، اس کی اگر ایک انگلی میں، ایک ناخن میں بھی درد ہے تو اس کا سارا جسم اس درد کی وجہ سے بلبلا رہا ہوگا۔ کبھی آنکھ یہ نہیں کہے گی کہ زخم تو انگلی کو ہوا ہے، مجھے کیا ہے، میں سکون سے سو جاؤں، نہیں سوئے گی آنکھ۔ پاؤں میں زخم ہے تو ہاتھ یہ نہیں کہیں گے کہ زخم تو پاؤں میں ہے، ہمیں کیا ہے، ہم سکون کریں، ہاتھوں کو بھی سکون نہیں آئے گا، سارا جسم بے خوابی کاٹے گا اس درد اور تکلیف کی وجہ سے جو ایک عضو میں ہوئی ہے۔ تو مسلمانوں اور مومنوں کی مثال تو یہ ہے۔ آپ کے معاشرے میں ایک فرد بھی ایسا ہے جو بھوکا پیاسا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس پورے معاشرے کو چین آ جائے اور ہم سکھ کی نیند سو جائیں اور اپنی آسائشوں کو ہم استعمال کرتے رہیں، اور مسلمان بھائی کا دکھ اور اس کا غم اور اس کی درد کو ہم محسوس ہی نہ کریں اور اس کے ساتھ تعاون ہی نہ کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اپنے اسوہ سے بہت ساری مثالیں قائم کی ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکے پیاسے رہ کر اپنے امت، اپنے صحابہ، اپنے لوگوں کا خیال کیا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کی سیرت میں، بہت سارے واقعات ہیں اثار اور قربانی کے، ہم چھوٹے چھوٹے سے کتابیں نصابوں میں پڑھنے لگے ہیں، سلیبس میں پڑھے ہیں، ہمیں وہ واقعات یاد ہیں، اور کبھی موقع آئے تو ہم بیان بھی کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ تیار ہوتے ہیں۔ آج اثار اور قربانی کا موقع ہے، ہمیں اثار اور قربانی کے ساتھ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اگر آپ اس نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، خود اس ظلم و ستم سے باہر آ جائیں۔ جہاں جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ کے کاروبار میں ہے تو اس سے باہر آ جائیں، ورنہ دوہرے مجرم ہیں آپ۔ ایک طرف اس ظلم میں خود حصہ دار بنے ہوئے ہیں، دوسری طرف خود رو رو کر دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور آپ کسی اور کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ظالم ہے۔ ظلم تو آپ بھی کر رہے ہیں، اگر آپ اس ظلم کے حصے دار ہیں تو اس سے باہر آ جائیں، چھوڑ دیں۔ آج سے اللہ رب العزت سے وعدہ کر لیں ہم اس ظلم میں کبھی حصے دار نہیں بنے، اور اللہ رب العزت نے اگر آپ کو اس ظلم سے بچایا ہے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس ظلم سے متاثر ہونے والے لوگ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تلاش بھی کریں، ان کا تعاون بھی کریں۔ اور آج تو لوگ بیچارے مجبور ہو کر دستے سوال دراز بھی کر رہے ہیں، اور وہ حدیث میں آخری بات کر کے اپنی بات کو، خطبے کو مکمل کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت پوچھے گا ایک بندے سے کہ میرے بندے، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے روٹی مانگی تھی، تو نے مجھے روٹی نہیں دی، میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، ارے بدبخت تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، یہ کیسی بات ہے، تو بھوکا تھا، تجھے تو بھوک لگتی نہیں ہے، تجھے تو پیاس لگتی نہیں ہے، تو ان نقائص سے ویسے ہی منزہ اور مبرہ ہے، یہ کیسی بات ہے، میرے پاس تو کب آیا تھا روٹی مانگنے کے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا میرا بندہ آیا تھا جو بھوکا تھا، اس نے تجھ سے روٹی مانگی تھی، لیکن تو نے اسے روٹی دینے سے انکار کر دیا تھا، وہ میرے کہنے پہ آیا تھا، تیری ذمہ داری میرے کہنے پر تھی کہ تو نے اسے کھانا کھلانا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، وہ بندہ میری وجہ سے آیا تھا، میرا بندہ تھا، اور میرا حکم تھا کہ جن کے پاس کھانا ہے وہ بھوکوں کو کھلائیں، تم نے کیوں نہیں کھانا کھلایا؟ اگر کسی نے پانی مانگا تھا، میرے بندے نے پانی مانگا تھا، مجھے پیاس نہیں لگتی، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے مال کی، لیکن میرا بندہ آیا تھا، اس نے پانی مانگا تھا، تم نے اسے پانی نہیں دیا، تو نے گویا رب العالمین کو انکار کیا ہے کہ جاؤ میں تمہیں پانی نہیں دیتا۔ تو ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اثار اور قربانی کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کا تعاون کریں،
اور اس مصیبت سے نکلنے میں ان کی مدد کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔